تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم کرنے لگے کوئی قوم تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے شبنم برسائے گا پروردگار رحمت یاد کے انگارے اوپر سے گرایا جائے اور یہ زمین یہ جلا دی جائے گی، لاوا بنا دی جائے گی. اور وہی آج کی عالم ہے. نہ محبت کی دو بھائیوں میں محبت رہ گئی ہے، نہ ماں کی مامتا مامتا ہے، نہ پڑوسی پڑوسی کا خیال کرتا ہے، نہ طاقتور ہے جس کے کوئی ذرہ برابر بھی کسی کمزور کے اوپر رکھتا ہے. یہ بہرحال چند دنوں کی بات تھی، 150 سال کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ آگ جو لگنے والی ہے وہ کسی شربت خیر میں نہیں ملے. اس آگ کے لیے خود بھی ہوشیار ہوئیے اور دوسروں کو ہوشیار کیجیے اور بتائیے کہ خطارے سے آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور دین حق کی تبلیغ کرو. اور اس راستے میں بہرحال جب کھل کر صاف بات کہو گے، جب طاقتان باطل کے کلی کو کھولو گے تو کوئی کچھ تو نہیں ہوگا. قوم پوری جل اٹھے گی. سلام کرنے والے ہاتھ گریبا پٹا کریں. جو سننے کے بعد آنکھوں پر بٹھاتے تھے ان کے ماتوں پر بند پڑ گئے. میں اس کے بعد سب یہ کیا چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو اس لیے جمع کیا تھا. یہ ایک بات ہے جس کا میرے اوپر ذمہ داری ہے آپ کی بڑی. اللہ کی بارگاہ سے آپ بچ جائے یا کوئی شخص بچ جائے اور جوابی سے اس کو بغیر سوال کیے خیاتی مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ایسی حالت میں جو سمجھتا ہے اس کتاب سے اسی لحاظ سے اس کو ذمہ داری آپ کی درخواست ہے کہ اپنی جان کو انسکوں وہ آہی کم نارا بچائیے اپنی جان کو سب سے پہلے. اس کے بعد اپنے یہ کریلے کے ٹکڑے ہیں ان کو بچائیے جہنم کی آگ سے. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کے بعد اگر وہ ایک کام دیکھنے میں انتہا آسان ہے، انتہا سادہ ہے، لیکن سخت ترین کام ہے اور پرکاری میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایک چیز ہے ایمان خالص، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ لینا ہے دل کی گہرائیوں سے. زبان سے کر کلمہ کو ہے، کلمہ کو نہیں سے فرماتے ہیں مستقدم کیا قلب. زبان کا کلمہ کچھ نہیں ہے، کس کم من قلبی دل کی گہرائیوں میں مانتا ہو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی برائی میں کوئی شریک نہیں ہے، ساتھ میں اس بات میں اس کے اختیارات میں کسی پر ذرہ برابر کوئی شرک حاصل نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ کے نبی کا سب آخری ان کی بات ہے اس کا آتا ہے ان کے طرف ساری دنیا ان کی بات کے خلاف کوئی بات کہے وہ ناقابل قبول ہے. یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو پروگرام ہمارا تعارف کا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں خود اپنی طرف سے شروع کرتا ہوں. میرا نام مسعود الدین ہے. میرے والد کا نام نوشاد حسن. میں نے لکھنؤ سے 1944 میں MBBS کیا تھا. 45 میں کیا کیا گیا ہوں اس وقت سے نہیں. بیچ میں مختلف 3 اوقات میں 3 جنگیں ہوئی ہیں. میں جنگ جب شروع ہوئی ہے اس میں چلا گیا ہوں. ایک کشمیر کی جنگ 48 میں، 65 میں پاکستان اور ہندوستان کی تھی اور اس کے بعد سے نکلتا. باقی میں فوج میں صرف جنگ کے زمانے میں گیا ہوں. یوں میں بغیر دل کے ہاتھ میں نہیں رہا. کچھ دنوں میں نے جماعت اسلامی میں شروع میں سے منف تھا. 57 میں نے اس کو چھوڑا ہے. پھر اپنی تعلیم پر زور دیا ہے یہاں تک کہ 62 میں بنگلوری صاحب کے مدرسے میں دورہ پورا کیا ہے. اور پھر وہیں سے وفاق جو ایک بورڈ ہے دیوبندیوں کا جس کے آج کل مفتی محمود اس کے سیاسی ہیں اور درخواست کی اور مختلف لوگ جو ہیں وہاں سے میں سر حاصل کیے. اور پھر اپنے طرف اسی ایک بات کو یہ اصلی مسئلہ ہے اس کو سب بھلا چکے ہیں. یہی ایک مسئلہ ہے کہ ایمان کے بغیر سب سے پہلے انسان مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم. ایک سادے جملے کے اندر ساری جائیداد پر وجگار میں کرے. الذین آمنوا جو سچا ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور اپنے ایمان میں ظلم کے ذرہ برابر آمیزش سے کرے. اولئک لہم الامن دنیا میں امن و امان، سلامتی، سرفرازی اور سامرانی، سرخوشی اور سرمستی ان کا حق. کچکلا یہ ہے تاجداری ان کے گھر کی باندھی وہ مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں اس راستے پر چلتے ہوئے
سرکار جنت کی بادشاہی میں وہ داخل ہو جائیں گے، وہ ہیں ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے مالک فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ وہاں جانے کے بعد بس اب ان کی دل کی ہر بات پوری ہوگی، جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی، اور اللہ پر یہ ایسا وعدہ ہے کہ اب فرض محال اگر مالک پورا نہ کرے جنت میں سوال کیا تو نے کیوں پورا تو یہ ایک چیز تھی، آہستہ سے شروع کیا، ذہن کے اندر یہی تھی، کچھ کرتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے جبھی پولیٹکس کیا ہے، آہستہ آہستہ پروردگار نے توفیق کی ہے، اور پھر 62 کیا سال ہے جو اس کے بعد کھل کر اس میں راستے گلیوں میں یہ بات آئی ہے لوگوں کے سامنے، پھر چند سال ایسے گزرے ہیں کہ جہاں تک بات کھول کر نہیں کی، یہ کہا کہ ایک مالک کی بندگی کرو، ایک مالک کی بندگی، تو ٹھٹ کہتے تھے 200 400 کبھی ایسا ہوا ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی رو رہا ہے آفت کے اوپر جہنم کی بات کرنے کے بعد، یہ 4 5 6 سال کا یہ عالم ہوا رہا تھا، کیونکہ اوپر دن رات یہی تھا، میں اس کے صبح بھی شام بھی ہر جگہ سے آج نازیباد میں کا لڑ لوگوں کو نماز اور وضو سکھانے کے لیے ترقی ہو رہی ہے، لیکن اس ساری کاوشوں کے باوجود کسی ایک شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان نہ پائے۔ تعریفیں تو بہت 370 کا زمانہ تھا، بیماری کے اندر تاغیے اور طبیعتیں لگی ہوئی، اللہ نے توفیق جا کے جب یہ اعلان کیا ہے انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یہ لوگوں تم اور جن کو تم پوچھتے ہوئے تمہارے بابا جو کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو غریب کہتے ہو، کسی کو بنگلہ کہتے ہو، کوئی چنے کا تاغیہ ہے، کوئی موتی کا، یہ بھی اور تم بھی، تم ان کے پوجنے والوں، یہ سارے جہنم کے ایندھن ہیں، انتم لہا واردون، تمہارے ہی بابا بھی ہے، حضرات بھی ہے، یہ طاقت پوری تمہارے ہاتھ کی جملے سے جو پرماتما بن جاتی ہے 9 دن کے اندر، یہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گی اور تم بھی جاؤ گے، اس آگ سے تمہارے آپ کی جنم میں اور اضافہ ہوگا، اور جو تم نے یہ اللہ کی نظر نیاز کے لیے تکلیف لگائی ہے، یہ تو سور کے ناپاک گوشت سے بگڑا ناپاک رہا ہے۔ بس یہ ایک بات کی یہ سننا تھی کہ کچھ تھوڑی بہت مار پیٹی ہوئی، لوگوں نے مارا بھی ہمارے ساتھیوں کو، لیکن لوگ اس کے بعد اب سمجھنے لگے، اب جب کہا کہ یہ تمہارا بابا جو ہے یہ آج مہربانی شاہ جو کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبول کا منع کیا ہے، اور یہ تمہارے درمیان اللہ کی رحمت کے درمیان حائل ہو گیا ہے، جب تک تم اس کو گراتے نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بموجب، اس وقت تک اللہ سے تمہارا واسطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہوئی تب آہستہ آہستہ تک یہ 8 سال ہوئے ہیں، تب اب لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی ساتھی نہیں اگر راستے میں نکل جائے اس آبادی کے اندر تو کچھ گالیاں سنتا ہے، کبھی یہودی کہلاتا ہے، کبھی وہ سکھ ہے، کبھی دیوانہ پاگل ہے، کبھی اور گالیاں بکتی، دوبارہ یہ بات جو کہتے ہیں بس نرمی کے ساتھ کرو، بس پیار کے ساتھ کرو، پیار نرمی سے سب کچھ کر لیا ہے لیکن ایک شخص نہیں کیا، جب اس کے بعد یہ کھولا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ نے توفیق دی ہے اس بات کی یہ دکھایا جائے کہ آج جو دین دنیا میں پایا جا رہا ہے خاص طور سے پاکستان اور ہندوستان کے اندر، اس کے اندر کہیں بھی توحید نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کرتی ہے، اور جب یہ دکھایا ہے کہ سارے خاندان یہ عبد القادر جیلانی، یہ امام غزالی، یہ مجید الفانی، یہ خاندان ولی اللہ، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ نورانی، یہ سارے کے سارے ان کے ہر ایک کے اندر عقائد سب بات ہوئی ہے، کچھ اور لوگ سکتے ہیں، اور 1-1.5 سال کے اندر یہ خیال تو نہیں تھا کہ اس طرح سے قوم سے قبول کر لے گی، کوئی 8,000 کے قریب اس بات سے خطوط آئے ہیں کہ ہاں یہ بات آپ نے صحیح کی ہے، جس منانا اقدام ہے اور آپ صحیح کہتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کوئی 40,000 کے قریب ہم نے کتابیں یہ طرز خالص بھیجی ہے، ابھی تک کوئی ایک بات نہیں کہہ پایا ہے سوائے ایک شخص جس کو ہم نے خود کیا، ایک فضول ارزانی کا ترجمہ تھا اردو کا، ایک گرانی پریس میں اسٹیم پریس چھپا تھا، اور ایک یہاں پر تو ہم نے صرف آزمانے کے لیے کوئی پڑھتا بھی ہے ملاتا بھی ہے، مضمون دونوں کہیں، صرف یہ تھا کہ اس میں 13 صفحے تھا گرانی پریس میں، اور دوسرے جو یہاں کبھی مدینہ پریس میں اس میں 22 صفحے، تو ہم نے دیکھنے کے لیے کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 13 صفحہ اس کا دیکھ لیا، اردو اس کا تھا، عبادت کے الفاظ میں دونوں میں اردو اس کا دیا تھا، اور نیچے لکھا 13 صفحے، سب ایک ساتھ نے وہاں پر گالیاں دیکھے، جھوٹا بےایمان تم آدمی ہے، تم نے 13 صفحے وہاں موجود نہیں، تم نے کہا کم از کم ایک آدمی تو حدیث دیکھا،
اس کے علاوہ آج تک کوئی شخص کہتا ہے یہ بات تم نے غلط لکھی ہے، یہ نہیں یوں ہونا ہے. لوگ کہتے تھا کہ کیا نظریے سمجھاؤ، کب تک سمجھاؤ گے؟ آخری دم تک نہیں، اس وقت تم یہ بتاؤ گے کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اور یہ بات سامنے آئی ہے. ایک ہی انداز ہے، اگر کوئی کائنات میں اللہ کی رحمت کسی شخص میں بھی نازل ہو سکتی ہے تو ایک ہی انداز ہے اس کا کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں. توحید کی دعوت میں یکرنگ ہو جایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اختیار کرنے کے بعد اعمال صالحہ کے اوپر جہاں تک صبر بستہ ہو کر کار بند ہو سکے، بس یہ چیز ہے. اور اس کے بعد پھر اسی دعوت حق کو بے محابہ اڑیا دعوت سمجھتی ہے قوم. ایک چیز بڑے سے بڑے شرکے ہیں، گاؤں لگے ہوئے ہیں، دبائے بیٹھے. جب قریشتے ہو جو اس کے اندر جب چیزیں اٹھتی ہیں تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے. ورنہ کتنوں کو دیکھا ہے دبائے بیٹھے ہیں، بڑے قوم کی رام کے لوگ ہیں، لیکن دبائے بیٹھے. ایک ہر جگہ بڑا سا بڑا علم بردار توحید کا دکھا ہے، اس کی گراوٹ پہنچائیے، اس کے کچھ بھی بڑا. تو ایک بات بتاتی کسی قوم کو، کسی گروہ کو، کسی ذات کو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتی ہو کر ابراہیم حنیف کے طریقے پر جمعہ کار من المشرکین اس کی ملت کے اوپر آ کر جم جایا جائے. اور یہ میرے سامنے ہے اپنے انداز سے جہاں اللہ توفیق دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارا قاعدہ ہے. جہاں دین کو تلاوت قرآن کے ساتھ یہ سب سے پہلے حق ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازم قرار دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد تزکیے کا کوئی انداز ہے، اور اس کے بعد تعلیم قرآن اور سنت ہے. پھر دعوت کا یہ ہے، اس راہ میں برداشت کرنا ہے، لوگوں کو منظم کرنا. ہماری کوشش یہ ہے کہ پروردگار کے وہ موحد بندے جو آج بکھرے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر آپس میں لڑی کی طرح سے پروسیس ہے. پھر اس کے بعد اس طرح سے شیطان کی کوششیں جاری ہیں، ان کے مقابلے میں مقابلتاً جہاد کیا جائے اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور پروردگار سے امید رکھی جائے کہ مالک آخر کار انجام بخیر کرے گا. اور اسلامی نظام دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، کتنے صحابہ تھے کہ اسلامی نظام دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے، لیکن وہ کامیاب تھے. اسلام میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے اور اس کے بعد سانس لینے کا موقع نہ ملے تو وہ کامیاب تھے. اس سے آگے جا سکے تو کیا کرے، اور کوئی منزل کو چھولے، اللہ مقدر کرے کہ اپنے آنکھوں سے دنیا کے اندر بھی خیر و برکت رواج دیکھتا ہے اور جنت کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کریں. لیکن یہ بات ہے اس کے علاوہ اور کوئی آدمی ہے، یہ سمجھ کر لوگوں کے سامنے نکلا ہوں، آپ کے پاس بھی آیا ہوں. کوئی حج نہیں مانگتا، حج نہیں اللہ رہتا، جو کرتا ہے اپنے کوئی وعدہ نہیں. ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے گئے ہیں، انصار مدینہ نے اپنے خطیب ہے ثابت ابن قیس سے کہا ہے کہ ذرا آپ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. انہوں نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا نمنو کا مما نمنو من ہوا ازواجنا وانفسنا فما لنا. ایک مختصر بنی بات کہ ہم آپ کی بات کریں گے، آپ اپنی قوم کے پاس سے نکالے ہوئے آئے ہیں، قوم آپ کی جان کی دشمن ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اس طرح سے جیسے ہم اپنے بال بچوں کی اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں. فما لنا ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا قال الجنہ. نبی صاحب نے جواب دیا کہ اگر تم صادق قدم رہے، سچا تم نے کر دکھایا اپنا یہ وعدہ تو جنت تمہیں ملے. جواب کیا دیا ہے بزرگ انصاریوں نے؟ قالوا رضینا. کہا اٹھے یہی تو چاہیے، ہم راضی، بس ہم کو یہی چاہیے، ہمیں اور کچھ. تو یہی آپ سے وعدہ کیا رکھتا ہے. اگر پروردگار مجھے بھی خلوص دے، ثبات دے اور آپ کو دے، تب یہ بات تو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کوئی مکان، کوئی زر و مال، کوئی طاقت و قوت، کوئی وعدہ نہیں. ایک وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے، اگر اللہ توفیق دے ایمان کے ساتھ سمجھانے کا. اللہ سے یہی امید ہے کہ پروردگار صرف وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور مالک طبیعت میں وعدے کا. یہ طویل مجبوری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بتائی ہے. اور ایک آرزو ہے کہ جنگات مالک جو حضرت بخاری کی روایت میں حضرت عمر
دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی بیماری کو دیکھ پروردگار اپنی راہ میں شہادت کا فرما. بس یہ وہ چیز ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں مسلم کی روایت میں کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص اس دنیا میں واپس جانا نہیں چاہے گا چاہے مالک اس سے کہے تو ساری دنیا میں جس کو دیتا ہوں اللہ شہید جائے شہید وہ تمنا کرے گا. اس کی تمنا اس لیے ہوگی کہ پھر دنیا میں جاؤں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور جو پہلی مرتبہ شہادت کے وقت جو تکریم ہوئی تھی عزت ملی تھی وہ پھر. لیکن مالک کی یہ سنت نہیں ہے. مالک نے عہد کے شہدا کی اس تمنا کو رد کر دیا. ان سے جب پوچھا ہے انہوں نے یہ کہا مالک نے کہا کو کوئی ضرورت نہیں. مالک کی یہ سنت نہیں ہے کہ کوئی شہید جیسے شاہدہ لکھتے میں سادہ شہید آ گئے مجھ سے مل کر بات کیے چلے گئے. یہ جو آپ سبھی خان بھی لکھتے ہیں کہ میرے پردادا شہید ہوئے اور ان ڈاکوؤں نے مارا ہے کہ میری پردادی کے پاس رات کو آئے جیسے کہ شور جی کے پاس آتا ہے اور مٹھائی کا ٹوکرا رکھ کر چلے گئے. کہہ دیا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی کہ میں آیا تھا تو میں روزانہ آیا کروں گا. لیکن انہیں اس ڈر سے کہ بات کھل جائے گی لوگ چیک کریں گے کہہ دیا کہ جو میرے شوہر کل شہید ہوئے تھے اور رات کو میرے پاس آئے تھے مٹھائی وہ دے. یہ ایک چیز ہے دین یوں بدلا گیا. اور اس کے بعد بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں جوتے اور کپڑے بھی ہیں سارا کچھ ہے. لیکن یہ بات کہ کوئی اللہ کے پاس اللہ کو گالی دی جائے اس کو مالک گالی کہتا ہے اور اس کے اوپر کوئی رد عمل ہو انسان کچھ نہیں ہے دلی میں چل اٹھے. اب یہ غلطی باقی نہیں ہے. اب یہ بھی ایمان کی ایسی کرنی باقی نہیں ہے. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا ایمان ہے وہ خالص دنیا میں سمٹایا ہے. بس دنیا کے لیے سب کچھ ہے. اللہ مجھے تکلیف دے اور آپ کو بھی دین پر جمنے کی کو مالک کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علامات بالخواتین خاتمہ ہو جائے ایمان کے اوپر ورنہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے کا فرق رہ جاتا ہے انسان کے درمیان اور جنت کے درمیان کہ اس کے بعد پھر وہ بدلتا ہے اور جہنم کا وجہ. تمام مومن بھائیوں کو اور ایمان کے راستے کے ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہترین زبردست تقریر کسی تربیتی پروگرام کے موقع کے اوپر یہ سامنے آئی ہے. میں نے پہلی دفعہ اس انداز سے یہ بات سنی ہے. بہت ہی دل خوش ہوا ایمان تازہ ہوا اور اس موقف کے اندر اور زیادہ نکھار آیا اور یقین پیدا ہوا. سے جو خوشخبریاں ہیں بالکل یقینی اللہ کے وعدے ہیں آج بھی پورے ہو سکتے ہیں. کوئی اگر لوگ اٹھیں ایک گروہ بنے منظم طریقے سے تو اس کے بعد کچھ لوگ اٹھے یہ دعوت آگے بڑھی اور آگے آ کے جب ذرا اللہ نے زیادہ وسائل دیے زیادہ کچھ تعداد بھی بڑھی تو پھر ان کے اندر جو لوگ تھے یہ خاص کر محمد حنیف اور یہ سعید احمد اور کتنے دوسرے تھے ان کے اندر کچھ علم کا غرور اور تکبر آ گیا اور ان کے اندر وہ چیز باقی نہیں رہی کہ وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا جو ان کا ایک یعنی کہنا تھا وہ دعوت اور ان کا مزاج اور بالکل انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا. تب ان کے اندر یہ شرک آیا ہے. تب یہاں تو اللہ نے ان کو پکڑا ہے ورنہ انہوں نے وہ راستہ بالکل چھوڑ دیا تھا. یقین کیجئے مخلص مومنوں کے بلکہ ان کو چبھتے تھے جو مخلص مومن جو اسی انداز سے وہ دعوت آگے اٹھانا چاہتے تھے وہ ان کو چبھتے تھے. تو ظاہری بات ہے پھر اللہ ایسوں کو کیوں نہیں برباد کرے گا. بالکل انہوں نے توحید کا یہ مذاق اڑایا ہے اور انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور توحید کو بدنام کیا انہوں نے. یقین کیجیے توحید کی دعوت کو ایمان خالص کی اس دعوت کو انہوں نے بدنام کیا ہے. یہ لفظ ان کے لیے بڑا مناسب ہے اور کتنوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا ان ظالموں نے جو کتنے یعنی اعمال بھی انہوں نے کیے تھے لیکن عقیدے کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر لا کے ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا. جو چلے گئے وہ گئے فارغ ہو گئے اب کبھی واپس نہیں آ سکتے. وہ وہاں چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوں گے لیکن واپسی نہیں ہے. اللہ کے بندوں جو باقی بچ گئے ہو توبہ کرو اپنے مالک اور خالق سے. یہ جو تم نے محمد حنیف کا ساتھ دیا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اور ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ابھی تک ان کو امیر مانتے ہو یہ اتنا بڑا تمہارا جرم ہے اتنا بڑا تمہارا جرم ہے
کہ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر دبایا جائے گا، اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک اور بات بھی قابل غور ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری الفاظ بولے ہیں، وہ بہت قابل غور ہیں، اور حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، خاتمہ اگر بالکل صحیح ہوا، استقامت کے ساتھ ہوا، تب سب خیر و برکت ملے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کچھ آدمی ہوتے ہیں وہ جنتیوں کے سے اعمال کرتے ہیں، اور بالکل ایک کمان کے درمیان یا ایک کوڑے کے درمیان جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے ان کے اور جنت کے درمیان، تو اس کے بعد تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور پھر وہ جہنمیوں کے سے عمل کرتے ہیں۔ یہی بات ان کے اوپر پوری طرح فٹ آئی ہے، محمد حنیف کے اوپر اور سعید احمد کے اوپر، اور کتنے تھے جو تقریباً 60-70 سال کی عمر کے ہو چکے تھے، کتنا انہوں نے مصیبتیں بھی اٹھائیں، دعوتیں بھی دیں، دعوت اللہ کے پروگرام بھی کیے، لوگوں کی باتیں بھی سنی، لیکن آخر میں آ کے سجدہ تعظیمی کی شرک کے اندر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ کتنے حافظ قرآن تھے، اندازہ لگاؤ، مرکزی شورا کے رکن اور کیا کیا تھے، اور بڑی بڑی امیدیں ان سے پہلے وابستہ تھیں، لیکن جب عقیدے کے اندر خرابی آئی تو بالکل آخر میں عقیدہ خراب کر کے چند مہینے بھی زندہ نہیں رہے اور پھر جہنم کے آقا ایندھن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے جو اصلی ساتھی ہیں وہ دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، اگرچہ ہماری تعداد کم رہ گئی ہے، مساجد بھی کم ہیں، مراکز بھی کم ہیں، وسائل بھی کم ہیں، تعداد بھی کم ہے، لیکن ہمارے مالک کے اوپر جو بھروسہ ہے، ایمان، عقیدہ، وہ بہت مضبوط ہے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کا۔ کمال خان صاحب کو جماعت کا نیا امیر بنا کے ہم پھر منظم ہو گئے ہیں، اور اسی طرح دعوت اللہ کا کام جو جاری ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے، انشاءاللہ اسی انداز سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قافلہ ہے رواں دواں، ایمان خالص کی دعوت ہوگی، توحید کی دعوت دی جائے گی، رد شرک ہوگا، کھول کھول کے بیان کیا جائے گا، اور طاغوتوں کی نشاندہی ہوگی، اور ہر طرح کے حالات میں یہ دعوت رکھی جائے گی، اور ان لوگوں کی بالکل پرواہ نہیں کی جائے جو کہتے بھائی تھوڑے سے تو جو ہے نا وہ نرمی کرو، نرمی کوئی نرمی نہیں ہے ان کے لیے، کفر و شرک پھیلا پھیلا کے مرے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھٹلا کے مرے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے نام اور جھوٹے نام کی وجہ سے انہوں نے، اپنی شہرت کی وجہ سے انہوں نے اپنی بات منوائی ہے، ڈنڈے کے زور سے انہوں نے شرک اور کفر کو منوایا ہے، خاص کر محمد حنیف نے، اور کتنے دوسرے مسلک ہیں، جو بھی مسلک ہیں، جتنے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، کوئی ایک مسلک، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جو بھی ہیں، سب کا شرک کے ساتھ کہیں نہ کہیں رابطہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طرز عمل سے اپنی پناہ میں رکھے مالک۔